ہماری اولاد بھی نمازی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے دوستوں اور بزرگوں، ہم صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے. حالانکہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تعلیم والا ہوتا ہے وہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. آج کے حاکم کو آپ دیکھیں گے تو وہ جسم پر حکومت کرتا ہے، جسم پر بدن پر حکومت کرتا ہے. لیکن آپ جب دیندار بن جائیں گے، تعلیم یافتہ بن جائیں گے تو آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے، حکومت کریں گے، دلوں پر حکومت کریں گے. حضرت ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی رقہ شہر میں، عراق کے کسی شہر میں، ایک رقہ شہر ہے، وہاں پر تشریف لائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ہارون رشید اور ان کی بیوی ایک برج پر بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. اچانک ایک شور کی آواز آتی ہے، گفتگو کی آواز آتی ہے. ہارون رشید کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کر دیا ہوگا، کوئی دشمن حملہ کر دیا ہوگا، یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہے. لہذا ہارون رشید فوراً ایک قاصد کو بھیجتا ہے، ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو آخرکار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، کیسی آوازیں آ رہی ہے. ہارون رشید کا قاصد جاتا ہے اور فوراً واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہارون رشید، اللہ کے ایک ولی آپ کے رقہ شہر میں تشریف لا رہا ہے، اسی کی زیارت کے لیے، اسی کو ملنے کے لیے لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں اور اسی کی یہ شور آ رہا ہے. ہارون رشید کے دل میں بھی ایک جذبہ، ایک محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ کے ولی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں. لہذا اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے کہ حضرت ہارون اور ان کی بیوی دونوں چلے جاتے ہیں. اور جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو ہارون رشید کی بیوی کہتی ہے کہ اے ہارون رشید، تو کہتا ہے کہ میری حکومت آدھی دنیا پر ہے. اے ہارون رشید، تو لوگوں کے جسم پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن جو دیندار ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، وہ انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دلوں پر حکمرانی کرنے والا بنائیں، تعلیم دیجیے بچوں کو، تعلیم دیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف قرآن پڑھائیے، یہ بڑی بات ہے. آپ مدرسے لوگوں کے ہمیں سبھی کا لاکھ دنیاوی تعلیم دکھائیے، بڑی خوشی کی بات ہے. آپ بچہ جب حافظ بھی ہوگا، اگر آپ انگلش بھی پڑھے گا، کتنی اچھی بات ہے. آپ کا بچہ خود کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جب بینک میں چلا جائے تو پڑھنے نہیں آتا، یا لکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو لکھنے کا کچھ نہیں ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے، کوئی کچہری میں جانا پڑ جاتا ہے تو سائن بھی کرنا نہیں آتا، ٹھپا لگانا پڑتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ ہے جہاں دور دور سے لوگ آ کر پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اور ہم یہاں کے لوگ محروم ہیں. افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے دوستوں بزرگوں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام بات میں ایک آواز پر لبیک کہی اور آپ تمام حضرات یہاں